پاکستان کرکٹ اس ٹائم ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، جس کا نہ ہی صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر سے جو ہے وہ بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ اس ٹائم صرف اور صرف اب پلیئرز اور بورڈ تک کا اس کے اندر معاملہ نہیں رہا. یہاں پہ اب میڈیا کی جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو گئی ہے. بابر اعظم کا میسج جس طریقے سے ایک نجی چینل کے اوپر دکھایا گیا، اور یہ نہایت ہی شرم کا مقام ہے ہمارے بورڈ کے لیے، ہمارے چیئرمین صاحب کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں اس چینل کے لیے جس کو کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کے جرنلسٹ اس اسپورٹس جرنلسٹ اسپیشلی اس چینل سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ سارا جو چیٹ ہے وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا، دکھایا انہوں نے یہ اسکرین شاٹ اس کا، یہ بہت ہی جو ہے برا. مطلب اس سے زیادہ جو ہے نا بلو دا بیلٹ اور لو آپ نہیں سوچ سکتے، سمجھ سکتے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے کہ آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے اور سی ای او کے درمیان جو چیٹ ہے اس کو آپ نے جو ہے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر لیک کر دیا، اس کا اسکرین شاٹ دکھا دیا. اور اس کے سب ہونے کے باوجود جو پاکستان کے سابق کپتان ہیں راشد لطیف، وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے جو انہوں نے پہلے کہی تھی کہ بابر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کی جانب سے، لیکن اس کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا چیئرمین صاحب کی طرف سے. میں سب سے پہلے تو یہ حیران ہوں کہ چیئرمین صاحب کو یہ مشورہ دیا کس نے کہ وہ جو ہیں اس صحافی کو انٹرویو دیں. مطلب یہ وہ صحافی ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف اس سے زیادہ پروپوگنڈا، اس سے زیادہ نیگیٹو نیوز دینے والا جرنلسٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اس کا ایک خاص ایجنڈا کے اوپر کام کرتا رہا ہے، وہ میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا. لیکن ان شارٹ میں ابھی یہ جو ایشو چل رہا ہے بابر اعظم ریلیٹڈ بورڈ ورسز میڈیا، صرف اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب کو جو ہے یہ سوچ سمجھ کے اپنے جو ہیں انٹرویوز ان کو پلان کرنا چاہیے. اور البتہ جو یہ ساری پلاننگ ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، لیکن میڈیا ڈپارٹمنٹ اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ ان کی جو ہیڈ ہیں اس ٹائم ان کو وہ مس عالیہ رشید جو ہیں وہ ہیڈ کر رہی ہیں، لیکن ابھی وہ کہیں بھی شاید جو ہے نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح کا یہ ایک میس کریٹ کیا گیا ہے پچھلے ہفتے 10 دن کے، ویسے تو یہ اس سے بھی پہلے کا یہ چل رہا ہے جب سے انہوں نے یہ جو عمر فاروق کالسن ہے ان کو ہائر کیا ہے، تب سے یہ میس جو ہے بڑھتے سے بڑھتا ہی گیا ہے، یہ نہ رکا ہے نہ کم ہوا ہے. اور اب یہ اب تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بالکل بلنڈرز کرنے کے اوپر آ گئے ہیں. ہمیشہ اگر چیئرمین کوئی بھی انٹرویو دیتا ہے یا کوئی بھی سینئر آفیشل جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرویو دیتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے جو بھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر میڈیا ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے اگر کوئی ٹاپ ہیرارکی میں سے کسی نے انٹرویو دینا ہو، اور وہ ساری جو ہے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں. بالکل بریف کیا جاتا ہے چیئرمین کو، چاہے اس سے پہلے سی ای او وسیم خان تھے یا سی ای او کوئی بھی ہو، یا جس طرح ان کے پہلے ایم ڈی کی پوسٹ تھی ان کے پاس، یا سی او او کوئی بھی شخص ہو ڈائریکٹر لیول کا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ غلطی کی گئی ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلے ہیں اور سارا یہ معاملہ خراب کیا گیا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے شرم کا مقام ہے. اور یہ اب سلسلہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ رکے گا. یہ تو جس طریقے میں جس ڈائریکشن میں چل پڑا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے آگے خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے. دن بہ دن کوئی نہ کوئی، آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی، آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بالکل ہی یہ جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے، ذکا اشرف صاحب، انہوں نے تو لگتا ہے بالکل اس کو کسی وہ اس میں کھاتے میں لیتے ہی نہیں ہے. مطلب یہ ان کی جاب ہے، وہ ایک ایک چیز بتاتے ہیں چیئرمین صاحب کو، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، بریفنگ ہوتی ہے پوری. لیکن کہیں پہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹائم کے جو کرنٹ جو ہیڈ ہیں ان سے تو یہ چیزیں ہینڈل
ہوتی نظر نہیں آ رہی، میرا نہیں خیال وہ کر بھی سکیں گے، کیونکہ اس طرح کا ایکسپیرینس ان کا ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر آ کے کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے، اور جس طریقے سے وہ جرنلسٹ لوگ کرتے ہیں، اور چاہے آپ کے جتنے مرضی تعلقات ہوں، لیکن جو جرنلسٹ ہے اور جو بھی ایک آفیشل ہے، اس کی کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ اگر ہمارے بہت قریبی دوست ہیں تو یہ خبر نہیں دیں گے، یا ہم جو ہے وہ خبر کنٹرول کر لیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کسی کی بھی ہو۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ذکا اشرف صاحب کو یہ ان کے جو مشیر ہیں یہ لے ڈوبے ہیں، بلکہ اب تو ٹائم گزر گیا ان کا، مطلب میرا نہیں خیال کہ اب ان کی ایکسٹینشن ہوگی، اس کے لیے انہوں نے کوئی چیز کسر پیچھے باقی رکھی ہی نہیں ہے، چھوڑا ہی نہیں کہ کچھ جہاں پہ کوئی بندہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر سکے۔ ان کے جو مشیر ہیں، جس طریقے سے میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ انٹرفیرنس کی، انہوں نے سمجھنے کی سوچنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ان کے جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتایا جو میڈیا ڈپارٹمنٹس کے اندر بھرتیاں ہوئیں، عمر فاروق کولسن وہ کافی زیادہ ان کے قریب رہے، کافی زیادہ وہ مشورے دیتے رہے کہ میڈیا کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، تو وہ اس کے یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں باسی صاحب، وہ بھی جو ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہیں شامل ہیں، کیونکہ جب آپ مشورے اس طرح کے دیں گے چیئرمین صاحب کو، ان کے کان جو ہے آپ بھرتے رہیں گے کہ جی آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کرکٹ کا، تو وہ پھر اسی طریقے کے رزلٹ ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو یہ ایشو ہوا ہے، یہ جو انٹرویو چیئرمین صاحب نے کل دیا ہے، اس سے تو مطلب اوور آل ایک جو امیج ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو چلیں خراب ہوا ہی ہوا، باقی سب کا ہوا ہی ہوا، لیکن چیئرمین صاحب کا اپنا بہت زیادہ ایشو، اپنا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا۔ اور اب میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے وہ انٹرویو میں بھی کہہ رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر جو ہیں کاکڑ صاحب سے انہوں نے ٹائم مانگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ ان سے مل نہیں پائے، تو اس کا مطلب یہی ہے اگر وہ آپ سے مل نہیں رہے، آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا حافظ، آپ بہت شکریہ، آپ نے جو ٹائم تھا گزارا، اب آپ مہربانی کر کے یہ جگہ چھوڑ دیں، اب یہ سیٹ کسی اور کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن رہا ہے، اور اب جس طریقے سے کرٹیسزم ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں، آئی ہوپ کہ چیئرمین صاحب کو جو ہے اس کے اوپر بھی بتایا گیا ہو کہ جی یہ سارا جو ہے ریئیکشن لوگوں کا آ رہا ہے، عوامی جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ خراب آ رہا ہے۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو میڈیا مانیٹرنگ ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کرک بز سٹوری کو رپلائی کیا، اس کے اوپر جو انہوں نے ریبرٹل یا بیان جاری کیا، اس کے لحاظ سے تو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل سو رہا ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹ بالکل سو رہا ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حالات آگے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اور اظہر علی جو ہیں انہوں نے یہ اس کی تھوڑی سی اسی چینل کے اوپر کنڈیم کیا، کہ کنڈیم کہیں، یا انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے وداؤٹ کانسینٹ بابر کی یہ کس طریقے سے چلا دیا، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ کو وسیم بادامی صاحب نے بھی اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی کہ جی ہم نے وہ آخری 5 منٹ کے اندر چلایا گیا، وہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلا دیں، جو وہ کانورسیشن ہے اس کے اندر 2 اور بندے انوالوڈ ہیں، اس کے اندر سی او صاحب بھی انوالوڈ ہیں، اور اس کے اندر بابر اعظم بھی انوالوڈ ہیں، اور جو سی او ہیں سلمان نصیر صاحب، وہ بہت اچھے ایک پڑھے لکھے بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، مطلب وہ کوئی کس طریقے سے، یہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس کو کس طریقے سے آگے بھی جواب دیا جائے گا، اور یہ اب گیپ اور بڑھتا جائے گا ود ان پی سی بی اور پلیئرز کے درمیان بھی بڑھتا جائے گا، اور یہ سلسلہ فی الحال ابھی مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جس طریقے سے ریاکشنز لوگ دے رہے ہیں، آپ لوگ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگ بھی اپنی رائے سے ہمیں ڈیفینیٹلی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا جو ہے اس پورے ایشو کے اوپر کیا خیال ہے۔